تو استاد محترم مولانا لطف اللہ کے متعلق مشہور ہے، اسی وہی جیل ہے نا جس میں انہوں نے پھر وہ حاجی محمد امین تورنگزئی کو دیکھا تھا، جن کے لیے باقاعدہ بند گیٹ کھلتا تھا. اب سنایا نا قصہ آپ کو. حول ولا. اسی جیل میں حضرت نے فرمایا کہ حاجی محمد امین تورنگزو کے ایک بزرگ تھے، وہ بھی ساتھ تھے، وہ زبردست پیر تھے، علماء کے ساتھ ہوتے تھے. تو حاجی صاحب کا ایک دن پیٹ خراب تھا، اور وہاں جیل میں یہ ہوتا ہے کہ شام 6 بجے وہ کمرے بند کر لیتے ہیں اندر کر کے تمام قیدیوں کو. اس کو کولو کہتے ہیں، 4 آدمیوں کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اور اس میں بیت الخلا بھی نہیں تھا، اس طرح ایک برتن رکھا ہوا تھا، اس میں آپ لوگ رات کو ضرورت ہو تو فارغ ہو. تو استاد مولانا لطف اللہ نے کہا کہ ہم جیلر کے پاس گئے، سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس گئے، بھائی بزرگ آدمی ہے، سفید داڑھی، وہ اس میں کیسے بیٹھے گا؟ اس کو 15 منٹ میں جانا پڑتا ہے، پیٹ خراب. انہوں نے کہا چلو اندر چلو، آپ لوگ جیل میں ہیں، آپ لوگ اندر تکلیفیں گزارے تاکہ آئندہ حکومت کو تنگ نہ کرے. خیر باری بات نہیں سنی گئی. کہا مغرب شام نے اندر پڑی اور پر سب سو گئے. حاجی صاحب بھی لیٹ گئے، حاجی محمد امین صاحب تورنگزئی. تو رات کو حضرت فرماتے تھے کہ 3 بجے میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو حاجی صاحب بستر پر نہیں ہے، وہ برتن کے پاس آیا، ٹین کے پاس، وہ بھی خوش پڑا ہوا ہے، اٹھ پروت پر. یار حاجی صاحب بتی جلائی، دیکھا تو مولانا اور 2 ساتھی اور ہے، تینوں، چوتھا نہیں ہے حاجی صاحب. میں گیٹ کے پاس آیا تو گیٹ کو اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے. حاجی صاحب کو دیکھا تو باہر الا اللہ الا اللہ، تسبیح ہاتھ میں ہے، الا اللہ الا اللہ. کہا جب قریب آئے تو کہا، میں نے کہا حضرت جیلر نے رات کو گیٹ کھولا تھا، آپ کو باہر لے گئے؟ کوئی نہیں آیا. اللہ ہے نا، اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، آپ آرام فرمائے، آپ آرام کر لیں. حضرت حیران ہو گئے، جی تالا لگا ہوا اتنا موٹا، اور ایسا باہر گھوم رہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا. حضرت فرماتے تھے کہ جب دور کہیں سحری کے وقت یا فجر کی اذانیں ہونے لگی تو حاجی صاحب دروازے پر آئے. جب حاجی صاحب دروازے پر آئے تو حضرت فرماتے تھے میں دروازے تک قتل لاس میں دیکھ رہا تھا، کڑانگ تالا کھل گیا اور بولٹ یوں چلا گیا اور دروازہ کھل گیا. حضرت آئے، حضرت نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، پھر دروازہ مل گیا اور بولٹ اندر چلا گیا، کڑاک تالا لگ گیا. حضرت فرماتے تھے میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ اتنے کامل انسان سے ہمیں واسطہ ہوا ہے ہمارے کمرے میں. تو حضرت نے جب یہ رہائی ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، تو حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب نے ضلع مردان تحصیل ثوابی کے علماء جن کو مناسب سمجھا ان کو بلا لیا، اور حاجی صاحب کی دعوت کی روڑائی وت ہوگا ایسے برازی ٹول خلق راشی ہو ہر ساتھ میں دعوت اور کل حاجی محمد امین سے تورنگزو راضی تھا سراش ڈیر دنیا جمع شوا. حضرت اقدس مولانا لطف اللہ ممبر پر بیٹھ گیا، جاٹوڑا کسے اور ہونا، یہ سارا قصہ سنا ہے. اور پھر فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں میں نے حاجی صاحب کو کچھ پریشان بھی کیا تھا، ایسا ایک واقعہ بھی ہوا ہے، اس کی بھی معافی چاہتا ہوں. مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ لیا. اللہ. پھر حاجی صاحب ممبر پر بیٹھ گئے، انہوں نے 2-3 نعتیں پڑھی، ان کی اپنی نعتیں ہوتی تھی، گلزار مدینہ اور روضۃ الحبیب ہو بول کتاب نے آوے چې زه خو اسم نیمه توره تیارې ما خاورې خزلې ما دا د مولوي صاحب خپله نگاه ده، د هغه بصیرت او رڼا ده، ما څخه شی نشته، تش لاس یم.